الاقصر کے مندر کے قریب سے بڑی بڑی 2 منزلہ اسٹیمر نما کشتیوں کے ذریعے لوگ دریائے نیل کو عبور کرتے ہیں۔ ہم نے ٹکٹ خریدے اور ایک بڑی جہاز نما کشتی میں بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ کچھ مصری بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ یوں ہی ہم دوسرے کنارے پر اترے تو ہمارے ساتھ سفر کرنے والے ایک صاحب نے کہا کہ میں ریلوے اسٹیشن سے آپ کے ساتھ ساتھ اس آس پر سفر کر رہا ہوں کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھیں گے۔ ہمیں اس پر ترس آیا۔ یوں بھی یہ آدمی معقول نظر آ رہا تھا جس نے نہایت مناسب دام بتائے۔ ہم اس کی ٹیکسی میں بیٹھے اور ویلی آف کنگز کی طرف چل پڑے۔ دریا کے دوسری طرف بھی علاقہ ہموار تھا، سڑکیں موجود تھیں۔ دریائے نیل کو عبور کرنے کے لیے کوئی پل نہیں تھا، چنانچہ دریا کے پار جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ وہاں ہی رہتی ہیں۔ لوگ کشتیوں یا اسٹیمر کے ذریعے دریا پار کر کے جب دوسری جانب جاتے ہیں تو وہاں کھڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی اپنی گاڑیاں دریا کے اس پار کھڑی کر کے دوسرے کنارے جا کر ریلوے اسٹیشن یا دوسری جگہوں سے مسافروں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ ہم نے سفر شروع کیا تو دور بھوری بھوری پہاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ ہمیں انہی پہاڑیوں میں جانا تھا۔ دریائے نیل کے دوسرے کنارے نیو کرنا نامی گاؤں ہے۔ نیو اس لیے کہ پرانا کرنا ویلی آف کنگز میں واقع ہے، جہاں فراعنہ کے زمانے میں دستکاروں کی بستی ہوتی تھی۔ یہاں سے ہم ویلی آف کنگز کی طرف جانے لگے تو سڑک کے کنارے 2 بڑے بڑے مجسمے دیکھے جن کے ارد گرد ہرے بھرے کھیت تھے۔ ان کھیتوں کے درمیان یہ 2 مجسمے ٹیمپل آف امن فس سوئم کے مندر ہیں۔ 52 فٹ بلند یہ دیو ہیکل مجسمے میمنون بادشاہ کے ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس مقام پر کبھی امنوفس سوئم کا مندر تھا۔ کھیتوں کے درمیان سے ایک پختہ سڑک کے ذریعے ہم ویلی آف کنگز کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں سیتی اول کے مندر کے کھنڈرات بھی دیکھے جسے رامسیس دوئم نے مکمل کیا تھا۔ اس مندر کے باہر رامسیس کے 60 فٹ اونچے مجسمے تھے جن کا وزن 900 ٹن تھا۔ آفات زمانہ اور زوردار زلزلے سے یہ مجسمے ٹوٹ گئے، جن کے کچھ حصے اب بھی وہاں پڑے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جب میں ان مجسموں کو دیکھ رہا تھا مجھے انگریزی کے مشہور شاعر شیلے کی ایک نظم بہت یاد آئی، جس میں وہ لکھتے ہیں: میری ملاقات ایک سیاح سے ہوئی جو ایک قدیمی ملک کا باشندہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جسم سے الگ بڑی بڑی ٹانگیں ایک صحرا میں کھڑی ہیں۔ ان کے نزدیک ریت میں آدھا دھسا ہوا ایک چہرہ ہے جس کی آنکھوں سے خفگی ظاہر ہے، ہونٹوں پر شکن پڑے جو حکم دینے سے معذور ہیں۔ وہ تراشا ہوا پتھر کا ایک صنم ہے۔ زندہ لوگ اس کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ زندگی سے محروم ان چیزوں پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہاتھ جیسے کسی کی نقل اتار رہے ہوں اور دل جیسے انہیں سہارا دے رہا ہے۔ پیدل چلنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ میرا نام اوزی مینڈیس ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ میرے کارنامے دیکھیں اور میری ہمت اور پریشانی کوئی بھی میرے پیچھے نہیں رہی۔ اس قدیمی بڑے مجسمے کے ارد گرد کی خرابی بکھری ہوئی اور خالی خالی اکیلا زمین پر پڑا ہوا بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ مجسمے جس مندر کے کھنڈرات میں پڑے ہوئے ہیں وہ شاہی میتوں کی آخری رسومات کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہاں قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں دور فراعنہ میں لاشوں کو حنوط کیا جاتا تھا۔ دریائے نیل کے کنارے سے تقریباً 5 میل کا سفر طے کر کے ہماری گاڑی بھورے ریت کے ٹیلوں تک پہنچی تو ڈرائیور نے گاڑی دائیں ہاتھ موڑ دی۔ تقریباً 1 میل کا سفر ہم نے 2 پہاڑیوں کے درمیان کیا۔ گاڑی پہاڑیوں کے درمیان ایک کار پارکنگ میں کھڑی کر دی گئی۔ یہ ویلی آف دی کنگز کا آغاز ہے اور اس کے آگے کسی بھی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں۔ کار پارک کے دونوں طرف اسٹال تھے جن پر مصری لوگ اپنی پرانی تہذیب کی مناسبت سے چیزیں فروخت کرنے میں مصروف تھے۔ آج مارچ کی 5 تاریخ تھی۔ میں نے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک پی کیپ خریدا۔ ویلی آف دی کنگ یا وادی الملوک سرخ ریت کے ٹیلوں کے درمیان میں ایک نالے کی مانند ہے۔ پہلی نظر پڑنے پر مایوسی ہوتی ہے کہ ان ٹیلوں کے درمیان کچھ بھی نہیں۔ یہ ٹیلے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے میر پور کا نیا شہر آباد کرنے سے قبل بلا گالا میں ٹیلے تھے، بلکہ اب بھی شہر سے بن خرما کی طرف پہاڑی کے دامن میں اس طرح کے ٹیلے دیکھے جا سکتے ہیں جنہیں مقامی لوگ کبھی کہتے ہیں۔ ویلی آف کنگز کے ان ویران ٹیلوں کے درمیان میں تقریباً 70 مقبرے ہیں
یہ بالکل ایک گھاٹی ہے۔ اس کے دائیں بائیں دونوں طرف آپ چھوٹے چھوٹے گیٹ دیکھیں گے جن کے باہر جس بادشاہ کا مقبرہ ہوتا تھا اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ہم سب سے پہلے رامسیس دوم کے باپ کے مقبرے کے اندر گئے۔ اس مقبرے کا نمبر 17 تھا۔ باہر سے یہ تنگ تھا، لیکن جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ایک سرنگ نما راستہ اندر ہی اندر جا رہا تھا۔ اس سرنگ نما راستے کے دائیں بائیں اور چھت پر خوشنما پھول بوٹے اور فرعونہ دور کی زبان ہیروغلافی میں تعریفی کلمات لکھے ہوئے تھے۔ یہ سرنگ ایک کمرے پر جا ختم ہوتی تھی۔ اس کمرے میں بھی بہت ہی نقش و نگار تھے۔ فرعونہ کے دیوتاؤں کے بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح ایک کمرے کے بعد دوسرا کمرہ آ جاتا تھا۔ درمیان میں ایک جگہ ایسی تھی جس کے دونوں طرف زمین سے اوپر خوبصورت کمرے تھے جہاں جانے کے لیے اوپر چڑھنا پڑتا تھا۔ پھر دائیں مڑ کر آگے وہ کمرہ تھا جہاں کسی زمانے میں بادشاہ کی میت رکھی ہوئی تھی۔ یہ مقبرہ زیر زمین اندر ہی اندر 300 فٹ تک چلا جاتا ہے۔ مقبرے زیر زمین ہونے کی بنا پر اندر سے ٹھنڈے تھے، جبکہ باہر وادی میں بہت گرمی اور دھوپ تھی۔ سینکڑوں سیاح، جن میں اکثریت یورپ سے آئی ہوئی تھی، ایک ایک مقبرے کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ یہ مقبرے جو زیر زمین غاروں میں بنے ہوئے ہیں، اندر سے ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے، صرف کسی میں نقش و نگار زیادہ ہے تو کسی میں کم، اور اسی طرح دیواروں پر لکھی ہوئی تاریخ یا اس زمانے کی کہانیاں اور بادشاہوں کی فتوحات کے بارے میں مکمل تفصیلات تھیں۔ رامسیس دوم کے مقبرے میں اس کی جنگی فتوحات کے بڑے بڑے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے مصر کے جنوب میں نمبیا کے لوگوں سے جنگ کی اور ان پر فتح پانے کے بعد مغلوب لوگ بادشاہ کے حضور حاضر ہوئے تو جو تحفے تحائف لائے تھے اس کی خوبصورت منظر کشی اس کے مقبرے کے در و دیوار پر موجود ہے۔ جس کمرے میں میت ہوتی تھی اس کے بعد آگے اور خفیہ کمرے ہوتے تھے جن میں سونے، چاندی اور دوسری قیمتی چیزیں رکھی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ خفیہ رکھنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ چیزیں محفوظ رہیں دنیاوی آفات اور چور لٹیروں سے۔